اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ینفقون۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ ہم جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ کیا خرچ کریں، کس پہ خرچ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو اس ویڈیو میں آپ جو مال کماتے ہیں اور وہ مال آپ کہاں خرچ کریں اور جو ان کے حقدار ہیں وہ کون ہیں، تو علی مرزا نے قرآن شریف کی تلاوت کر کے اس کا جو ہے ترجمہ بیان کیا ہے، اور انہوں نے یہ جو مال والا معاملہ ہے کہ اس کے مستحق کون ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ مال جو ہے آپ کا کہاں خرچ ہونا چاہیے اور قرآن شریف میں اس کے بارے میں کہاں پر ذکر ہے اور کیا کہا گیا ہے۔ تو اللہ سے ہم سب یہی دعا کریں کہ اللہ ہم سب جو بھی مال کمائیں وہ اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اپنے رشتہ دار، خاندان اور یتیموں پر خرچ کریں، جس کا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قرآن شریف میں، اور اللہ ہم سب کے دینے کو بھی قبول فرمائے، آمین۔ اور اللہ ہم سب کو پانچوں وقت کی نمازی بنائے، قرآن شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، صدقہ زکوٰۃ خیرات سب نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی جانے انجانے میں غلطی ہم سب سے ہو جائے اللہ اسے معاف فرمائے، اور ہم سب کو حق بات بولنے، حق بات سننے اور حق بات دوسرے تک پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ قل ما انفقتم من خیر، آپ فرما دیجئے کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے اپنے مال سے تو اس کے مستحق ہیں فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ اس مال کے جو مستحق ہیں تو سب سے پہلے تمہارے ماں باپ، اس کے بعد تمہارے قریبی رشتہ دار، اور اس کے بعد یتیم اور مسکین اور مسافر۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو کچھ بھی تم نیکی کا کام کرتے ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں چاہے تم نے چھپا کے خرچ کیا، چاہے اعلانیہ کیا، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ایک ترتیب بھی بتا دی گئی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے جو آپ کا مال ہے اس میں سب سے پہلے آپ کے حقدار، آپ کے رشتہ دار ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے اور اس کی عمر میں برکت کر دی جائے، اس کی عمر بڑھا دی جائے، لمبی کر دی جائے، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اچھا، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ حسن سلوک سے مراد یہ ہے کہ ان سے اچھے طریقے سے بات کر لیں، یا خوشی غمی کے اوپر کوئی ٹیکسٹ میسج کر دیں، یا جنازے کے اندر شامل ہو جائیں۔ یہ حسن اخلاق جو ہے یہ بعد کی چیز ہے۔ اصل میں جو حسن اخلاق ہے وہ یہ ہے میرے بھائی کہ ان کے اوپر مال خرچ کیا جائے، اور یہ سب سے بڑا مشکل کام ہے۔ آپ دیکھیں کہ غیروں کو کھلانا آسان ہو جاتا ہے، کئی لوگ ہیں جو غیروں کو، عام غریبوں کو، مسکینوں کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، اور ان کا کوئی قریبی رشتہ دار، کوئی بھتیجا، بھانجا، یا اس کی بہن بیوہ ہوگی، یا اس کا بھائی فوت ہو چکا ہے اور اس کے یتیم بچے ہیں، ان کے اوپر مال خرچ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور جیلسی فیکٹر آ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمفسائز کیا ہے کہ جہاں پہ جیلسی فیکٹر کا اندیشہ تھا اور یہ خطرہ تھا کہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے، اس کے اوپر پہلے ایمفسائز کیا ہے کہ آپ سے پوچھتے ہیں نا کہ یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو کہاں پر خرچ کریں، تو پہلے حقدار تمہارے ماں باپ ہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حسن اخلاق کا اس دنیا میں سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پھر دوبارہ سوال کیا تو آپ علیہ السلام فرمایا تیری ماں۔ تیسری بار پوچھا، فرمایا تیری ماں۔
چوتھی بار پوچھا تو فرمایا تیرا باپ. یعنی پہلے 3 حق جو ہیں وہ ہیں ماں کے، اس کے بعد باپ کا، اور پھر باقی رشتہ داروں کا. اچھا اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ دینی ہے تو ہم اپنے بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں؟ بھائی سب سے زیادہ حقدار ہی بہن بھائی ہیں زکوٰۃ کے، ان کو سب سے پہلے دیں. اور اس کے بعد کہا گیا قریبی رشتہ دار. قریبی رشتہ دار ماں باپ کے بعد قریبی رشتہ دار کون سے آتے ہیں؟ بہن بھائی، بھتیجے، بھانجے، یہ لوگ قریبی رشتہ دار ہیں. اور اس کے بعد کہا گیا کہ یتیم. ظاہر ہے کہ یتیم کا تو کوئی والی نہیں ہے، کوئی ان کا سرپرست نہیں ہے کہ ان کے اوپر مال خرچ کرے، تو ان کی تو امپورٹنس ہے. اور مساکین، یعنی ایسے غریب لوگ جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں لیکن اپنی شکلوں سے پہچانے جاتے ہیں کہ غریب مسکین لوگ ہیں، ان کے اوپر بھی خرچ کرو. اور مسافروں کے اوپر، مسافروں والا معاملہ اس وقت آلموسٹ ایبسلیٹ ہو چکا ہے. کبھی کبھار ضرورت پڑتی ہے، لیکن اگلے زمانوں میں تو سفر ایک بہت بڑا ایک آزمائش کا ذریعہ تھا. ایون جو لوگ حج عمرے کے لیے بھی جاتے تھے تو کئی مہینے پہلے نکلتے تھے. ہمارے سب کانٹیننٹ سے حج عمرے کی جو ایکٹیویٹی تھی وہ آلموسٹ 4 مہینے کا پیدل سفر تھا. اور جو لوگ بحری جہاز میں بھی سفر کرتے تھے تو سیدھے 2 ہفتے تو بحری جہاز کے ہیں، بندرگاہ سے لے کے وہاں تک. لیکن پھر وہاں جدے سے مکے تک 2 دن اور 1 رات کا سفر ہوتا تھا اونٹ کے اوپر. اور یہاں سے بھی جن لوگوں نے پہنچنا ہوتا تھا بندرگاہ تک، اگر پیدل چلتے تھے تو کئی دن. یہ تو آپ سمجھیں کہ آلموسٹ 1930-40 کے قریب ہمارے سب کانٹیننٹ میں یہ ٹرینز شروع ہوئی ہیں. اور اس وقت وہ کوئلے والا انجن شروع ہوا ہے تو لوگ پھر ٹرین میں کراچی تک جاتے تھے. کراچی سے پھر جو ہے وہ بحری جہاز چلا کرتا تھا. ہم نے بھی اپنی ہوش میں دیکھا ہے ایون 80s تک اور ارلی 90s تک بحری جہاز پہ لوگ جاتے رہے، کیونکہ اس کا ٹکٹ ہوائی جہاز سے آدھا ہوتا تھا. بلکہ پہلا بحری جہاز جب جایا کرتا تھا تو اس وقت کا جو پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر وہ سی آف کرنے کے لیے یہ ایک ایکٹیویٹی ہوتی تھی ان کی. وہ پاکستان کا وہ جو بحری جہاز اس کا نام سفینہ رکھا ہوا تھا انہوں نے. تو وہ جو 2 ہفتے کا سفر ہے وہ بھی سی سکنس کے ساتھ ہوتا تھا. لوگوں کو الٹیاں اور یہ وامٹنگ والا سلسلہ ان کے ساتھ ہوتا تھا. اور پھر خوف الگ سے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ بوئنگ اور ایئر بس جہازوں کی فلائٹس جب عام ہوئی ہیں تو اس کی وجہ سے لوگوں کے لیے حج عمرہ آسان ہوا ہے. تو اس زمانے میں وہ بات کہاں سے کہاں نکل گئی. جو مسافر ہے وہ بیچارہ رسک کے اوپر ہوتا تھا. راستے میں اگر قافلے پہ حملہ ہو گیا ہے، 2 مہینے کا سفر کیا ہے، اب نہ وہ آگے جانے کے قابل ہے نہ پیچھے آنے کے، تو اب وہ زکوٰۃ کا سب سے زیادہ حقدار ہے. آپ یہ دیکھ لیں سرائے، یہ ہمارا جو یہ سرائے علمگیر ہے، یہ سرائے ہوا کرتی تھی مسافروں کی. کسی زمانے کے اندر لوگ رکتے تھے. رات کو کسی کی جیب کٹ گئی ہے، اب وہ بیچارہ واپس نہیں جا سکتا. آج کا دور نہیں ہے کہ وہ ایزی پیسہ یا ایزی لوڈ کروا لے یا پیسے منگوا لے. بڑی مشکل ہوتی تھی مسافر کے لیے زندگی. تو پھر قرآن پاک میں اس لیے ایمفسائز کیا گیا کہ زکوٰۃ کا بھی حقدار مسافر بھی ایک اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے. اگر وہ مسافر ہے، اچھا مسافر چاہے غریب ہے یا امیر ہے، وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے. چونکہ غریب الوطنی میں پیسہ نہیں منگوا سکتا، اس میں زکوٰۃ بھی لگ جائے گی چاہے وہ ارب پتی بندہ ہے. اور پھر یہ بھی اس زمانے میں ممکن نہیں تھا کہ آپ 2 مہینے کا سفر کہیں کر کے گئے ہوئے اور وہاں پہ آپ کسی کو کہیں کہ میں واپس جب جاؤں گا تو تمہیں پیسے بھجوا دوں گا. یہ تو آج کل منی آرڈر اور یہ ایزی پیسہ اور یہ سارے ایشوز جو ہے نا وہ آن لائن سسٹم شروع ہوا ہے کہ جناب آپ ادھر فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی اتنے دکان دے کھلو جا، میں انہیں بھیجن لگوں پیسے، اور ساتھ ہی معاشرتی کارڈ دے کے آپ پیسے نکلوا لیتے ہیں. یہ تو بڑا مبارک دور ہے. اس زمانے میں ایشو تھا. آج بھی آپ نے کئی دفعہ مسجدوں کے اندر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں جی ہماری جیب کٹ گئی ہے تو ہم نے فلاں جگہ سے آئے تھے. اکثر تو زیادہ فراڈی ہی ہوتے ہیں، لیکن بیچ میں جینون کیسز بھی ہوتے ہیں. تو اس کا میں نے کئی دفعہ حل بتایا کہ اس کا حل یہ ہے کہ اگر آپ نے اس طرح کے لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنا ہے، ان کے ہاتھ میں پیسے نہ دیں، کیونکہ وہ آپ کی مسجد سے نکل کے ایک اور مسجد میں جا کے کرایہ لیں گے، پھر بازار میں بھی کھڑے ہو کے لوگوں سے کرایہ مانگیں گے. اور اس سے بڑا یہ کہ آج کل تو ایک نیا ورژن آ گیا جس میں ایک چھوٹا سا بچہ ایک عورت نے اٹھایا ہوتا ہے، اس کا خامند بھی ساتھ ہوتا ہے، تاکہ ایکسپلائٹ کریں آپ کو. کئی تو یہ نا شام کے وقت جی آج ساڑی دیہڑی نہیں لگی، تو وہ دیہڑی ان کی وہی ہوتی ہے جو لگا رہے ہوتے ہیں مانگنے والی. تو ایسے مسافروں کا حال یہ ہے کہ آپ ان کو گاڑی کے اندر بٹھا کے آئیں اور کرایہ کنڈکٹر کے ہاتھ میں دیں، اور اس کو یہ کہیں کہ اگر یہ تم سے کرایہ واپس مانگ کے قریبی کسی سٹاپ پہ اترنے لگے تو کرایہ تیرا، اس کو نہیں دینا. تبھی انشور ہوگا نا، ورنہ تو وہ اتر ہی جائے گا.
پھر کنڈکٹر کو جب یہ انسینٹو ملے گا تو پھر وہ لے کے بتائے ذرا کنڈکٹر سے کرایہ، تو چلو ایک غریب سے دوسرے غریب کی جیب میں چلا جائے گا، لیکن کم از کم اس فراڈیے سے تو آپ بچ جائیں گے نا۔ تو آپ اس طرح کریں تو کئی غریب جو ہیں ویسے ہی غائب ہو جائیں گے۔ کئی لوگ آ کہتے ہیں جناب روٹی نہیں کھا دی صبح دی، پیسے دیو کچھ، تو ان کو آپ روٹی کھلا دیا کریں، تو آپ دیکھیں آدھے لوگ غائب ہو جائیں گے۔ یہ کئی کہتے ہیں نا مزدوری نہیں ملی، تو عثمان بھائی کے پاس بھیج دیں ان کو، ان کے لیے مزدوری کی ارینجمنٹ کر دیں گے، جیسے کہیں گے نا تیرے لیے ارینجمنٹ کرتے ہیں، تو وہ کسی اور کے پاس چلے جائیں گے۔ وہ ان کو کبھی مزدوری کی عادت بھی نہیں پڑی ہوئی ہوتی، وہ صرف آپ کی نظروں میں ایک مظلوم کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اس میں وہ حدیث بھی یاد کر لیں جو بخاری و مسلم دونوں میں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، پھر آپ نے وہ پوری سورت تلاوت کی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال کی کثرت نے ہلاک کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ جا دیکھا، یعنی قبر تک تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ حضور نے یہ پوری سورت تلاوت کی، پھر کہا تم کہتے ہو میرا مال میرا مال میرا مال، او بھائی تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا۔ تین مال ہیں آپ کے، ویسے تین میں سے بھی ایک ہی ہے، جو کھا پی لیتا ہے بندہ بعد میں تو یاد ہی نہیں رہتا، جو پہن کے بوسیدہ کر لیتا ہے وہ تو یاد ہی نہیں رہتا، جو اللہ کے ڈیوائن بینک میں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جمع کروایا وہ تیرا مال ہے، باقی تو تیرے رشتہ داروں کا مال ہے۔ اور بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں نا تو یہ تمنا کرے گا کہ تیسری وادی بھی مجھے سونے کی مل جائے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں، 2 جو ہیں نا وہ باہر ہی رہ جاتے ہیں اور ایک قبر میں اس کے ساتھ جاتا ہے، اس کا مال اور رشتہ دار یہ باہر ہی رہ جاتے ہیں، اور قبر میں ساتھ اس کے اعمال جاتے ہیں، جو اس نے نیک اعمال کیے ہوتے ہیں وہ قبر میں اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو یہ وہاں پہ بھی مال کا ذکر ہے کہ مال یہیں پہ رہ جانا ہے۔ تو یہ مال جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا جی، میں نے دیکھا جی مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہی ہے، کم نہیں ہوتا۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا وہ تو آپ نے کام کیا ہی نہیں ہے، آخرت میں تو ایک نیکی لینی پڑ جائے تو انسان کی بیوی بچے ماں باپ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور وہاں اگر آپ کے مال کے ذریعے آپ اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے آسان طریقہ جنت کمانے کا نا مال خرچ کرنا ہے، نہ آپ کے اس کے لیے آپ کو وضو اور غسل کرنا پڑے گا، نہ اس کے لیے کوئی ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی۔ جو مالدار لوگ ہیں پیسہ تو ان کا نکل ہی رہا ہوتا ہے ویسے ہی، صرف ایک نیت کرنی ہے کہ آپ خالص اللہ کے لیے کر رہے ہیں بس۔ باقی نماز میں تو فل کنسنٹریشن چاہیے، خشوع خضوع چاہیے، وہ ادھر نہیں چاہیے آپ کو، اور ایک ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی۔ اس میں تو بس آپ نے ایک فیصلہ کرنا ہے، جو شفاق احمد صاحب کہا کرتے تھے نا کہ اس کے لیے صرف ایک فیصلے کی ضرورت ہے کہ کھٹا لینا ہے یا میٹھا، طلب سچی ہو اور پیاس جان لیوا ہو تو اللہ تعالیٰ انسان کو خود ہدایت کے راستے تک پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ آپ نے اندر کی وہ کمٹمنٹ اللہ کے لیے شو کرنی ہے، تو یہ مال خرچ کر کے آپ سب سے زیادہ آسانی سے جنت کما سکتے ہیں۔ اور وہ جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ 7 لوگوں کو اللہ کا سایہ نصیب ہوگا اس دن جب اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس کی محدثین نے تعویل بھی کیا کہ اللہ کے سائے سے مراد اللہ کے عرش کا سایہ ہے۔ اس میں ایک شخص وہ بھی ہے کہ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو خبر نہ ہو۔ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں ہم پچھلی آیات کے اندر پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ کی راہ کے اندر جو خرچ کرتے ہو نا اس کو لوگوں کو جتا کر اس مال کو ضائع مت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے کہ یہ تو اسی طریقے سے ہے جیسا کہ ایک چٹیل سا پتھر ہو اور اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہو اور تیز بارش آئے تو وہ بالکل دھل جائے گا نا، اس طرح تمہارے نام مال سے نیکیاں دھل جائیں گی، ختم ہو جائیں گی اگر تم نے ریاکاری کے لیے نیکی کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال دی کہ ذرا یہ
اس کو کے اوپر تصور کرو کہ تم موت کے منہ میں پہنچ چکو، نزع کا عالم شروع ہو جائے، موت تمہاری قریب ہو اور تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور تمہارے پاس ایک ہی باغ ہو جس کے ذریعے ان بچوں کا گزر بسر ہوتا ہو، تو تمہیں اپنی موت کے وقت اپنے بچوں کی کتنی ٹینشن ہوگی، جبکہ اچانک اسی حال میں ایک بگولا آئے آگ کا اور تمہارے اس باغ کو بھی جلا دے۔ موت بھی آ دھمکی ہے، ایک سورس آف انکم تھا وہ بھی اس وقت میں ختم ہو گیا، تو اب تمہیں کتنی ٹینشن ہوگی کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ کتنی دردناک مثال اللہ نے دی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ مثال ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں، لوگوں پہ احسان جتاتے ہیں، جس طرح یہ بالکل ختم ہو گیا نا، ان کے لیے امید ہی ٹوٹ گئی، تو وہاں پہ بھی اب اللہ تعالیٰ سے امید توڑ لو کہ کوئی تمہیں اجر نہیں ملے گا اگر تم نے ریاکاری کے لیے کیا اللہ کی راہ میں کوئی مال خرچ۔ یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے۔ مجھے حسن بصری کا قول یاد آیا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگلے لوگ، اب حسن بصری اگر کہہ رہے ہیں کہ اگلے لوگ تو وہ کون ہوں گے؟ صحابہ، 70 صحابہ کی صحبت کی انہوں نے۔ اگلے لوگ اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپایا کرتے تھے جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو۔ کوئی شخص نہیں چاہتا کہ اس کا گناہ لوگوں کے اوپر آشکار ہو، ایک جو نیکی کا لبادہ اوڑھا ہوا ہوتا ہے۔ بڑے سے بڑا بدماش بھی جو ہے نا، وہ کسی نہ کسی حلقہ اثر میں نیک تصور کیا جا رہا ہوتا ہے، چاہے اپنی اولاد کے سامنے، گھر والوں کے سامنے، کہیں نہ کہیں اس نے لبادہ اوڑھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اگلے لوگ اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپایا کرتے تھے کہ کہیں پتہ نہ لگ جائے لوگوں کو، یہ تو ضائع ہو جائے گی۔ ویسے اگر آپ جنرلی دیکھیں، اگر آپ کو یہ واقعی ضائع ہوتی ہوئی ویڈیو نظر آ جائے، ایک بندے نے 1 لاکھ روپیہ خرچ کیا ہے اور اسے واٹس ایپ میسج آ جائے کہ یہ جو تو نے فلاں بندے کو بتایا تھا نا اور احسان جتایا تھا، تو یہ ویڈیو دیکھ لے، یہ تیرے نامہ مال سے ڈیلیٹ ہو چکا ہے، تو سر کیا حالت ہوگی؟ وہ کہے گا یار لاکھ روپیہ بھی گیا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا میرا۔ لیکن چونکہ آخرت اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھی ہوئی ہے، اس لیے انسان کو نظر نہیں آتی۔ تو نیکیاں بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو چھپائیں، ٹھیک ہے۔ وہ سفیان ثوری کے بارے میں آتا ہے، محدث تھے رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ اپنے کسی جاننے والے کی طرف گئے تو اس نے بڑی خاطر تواضع کی، تو کھانا کھانے لگے نا تو کھانے میں نمک کم تھا، تو انہوں نے اپنے اس میزبان سے کہا کہ یار یہ تھوڑا سا نمک لے کے آؤ۔ تو اب اس نے اپنی بیوی کو نا پردے سے آواز دی کہ جب میں 3ری دفعہ حج کے لیے گیا تھا نا، تو جو نمک لے کے آیا تھا نا حرمین سے، وہ تھوڑا سا دو۔ تو سفیان ثوری نے فرمایا کہ تم نے ایک جملے میں 3 حج ضائع کر دی ہیں۔ پہلے 2 بھی ضائع ہو گئے نا، 3ری دفعہ حج پہ گیا۔ اچھا ظاہر ہے کہ اس زمانے میں تو یہاں پہ لوگ دیکھ لیں نا آپ، لوگ کس طرح بتا رہے ہوتے ہیں جی، بلکہ ناموں کے ساتھ حاجی لگایا ہوتا ہے، اور کئی تو اللہ کے فضل سے حاجی ہے بھی نہیں ہے، تو تب بھی لوگ ان کو حاجی صاحب کہتے ہیں، پھر بھی ان کو شرم نہیں آتی کہ یار میں یہ اپنے نام کے ساتھ نہ لگواؤں۔ نمازی تو کوئی اپنے ساتھ نہیں لگاتا، حاجی لوگ لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو نیکیوں کو چھپانا یہ بہت ضروری ہے۔ البتہ اس میں شیطان بعض اوقات وسوسہ دیتا ہے کہ جو فرض نیکیاں ہیں نا جی، ان کو چھپانے کے لیے بھی لوگ گھر میں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ